الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال الله تعالى في كلامه المجيد وآتوا حقه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم اور مکرم برادران اسلام اور عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز سے مالا مال فرمایا ہے. جان بھی ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے، حتیٰ کہ دنیا کی کون سی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. میرے پیارو، یہ سب عطا کردہ چیزوں کو اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کے نازل کردہ بیانات کے مطابق، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گے، ان تمام چیزوں کو بجا لائیں گے، تو اللہ تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو جو اطاعت کرے گا اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور جو نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ رب العزت کے احکام کو ٹھکرائے گا، اس کو بجا نہیں لائے گا، تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہوا کرتا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے. میرے پیارو، ہم دیکھتے ہوں گے کہ کتنے کروڑ پتی ہے، کتنے لکھ پتی ہے، کتنے جو ہے تو مالیت کا انسان مالک ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی اس کو پکڑ آتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اچک لیتا ہے، تو پھر وہ مال کیا، وہ تو زمین پر چلنے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے. وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی کیا، وہ فقیر پتی بن جاتا ہے، سڑک پتی بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں نوازی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ شکریہ کیا. تو میرے پیارو، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پکڑا اس کو جاتا ہے جس کی سزا بہت کم ہوتی ہے، جس کو سزا دے کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت پکڑتے اس لیے نہیں ہے کہ سزا بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے رہتے ہیں کہ ابھی توبہ کر لے گا، ابھی چھوڑ دو، ابھی توبہ کر لے گا. لیکن انسان کی 70-80 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اچانک اچک لیتے، اس کو پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنے جو ہے تو گرفتاری میں لے لیتے.
اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ چل رہا ہے، اس کی روزی روٹی ختم کر دی جائے، اس کو موت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ فرشتے جو انسانوں کی جان نکالنے پر جو ہے تو مقرر کیے ہوئے، وہ اس کو ایک سیکنڈ کیا ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوتا ہے اور ادھر یہ بندے کا چلنا بولنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لیٹ نہیں کرتا ہے۔ آج سرکاری دفاتر کے اندر وقت تو دیا جاتا ہے، ٹائم تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ ٹائم پر کبھی بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ سرکاری دفاتر کا یہ حال ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کاریگری کا، اللہ رب العزت کے کام کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، بڑا سخت ہے۔ وہ تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے۔ جو کام جس وقت کرنا ہے وہ فوراً اسی وقت کر لیتے ہیں۔ سرکار کی طرح ٹال مٹول نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کل کی سرکار ہے جو ایک کام کے لیے مہینے اور سال لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو زندگی باقی ہے، یہ جوان ہوگا، پھر اپنی دہلیز پر قدم رکھے گا، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی بوڑھا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ باقی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ماں کا دودھ چوس رہا ہے، اس کی ابھی زندگی باقی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ اس کی جان کو اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے تو وہ فوراً قبض کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے، اور وہ فرشتوں کو بالکل بھی رحم نہیں آتا ہے، بالکل ترس نہیں آتا ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کا حکم دیکھتے ہیں کہ بس حکم ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کسی بھی قیمت پر کرنا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دے رکھی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، ہم اس کے پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تو میرے پیارو اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مالک بنا کر رکھا ہے، اس نے ہمیں تصرفات کا اختیار دے رکھا ہے۔ یہ ہم ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پیر چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ناک سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ منہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آنکھ کو بند ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ آنکھ یہ نہیں دیکھے گی کہ ابھی یہ جو ہے تو اس کو دیکھنا باقی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنا دیکھنا بند کر دے گی۔ یہ پیر جب اس کو چلنے سے روک دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق روک لے گا اپنے آپ۔ میرے پیارو، ہم ایک ہاتھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اٹھا سکتے، ہم ایک لقمہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کھا سکتے، ہم ایک مال بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی، ورنہ ہمارے بس میں کیا بات تھی کہ ہم نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا، ہمارے بس میں کیا بات تھی کہ ہم نے 100 روپے کی چیز خرید کر لائی، لیکن اس کو جو ہے تو اس پر محنت کی اور وہ چیز آگے جا کر 150 اور 200 روپے کی جو ہے تو فروخت ہوتی ہے، اور وہ دانہ جو ہم نے ایک ڈالا تھا زمین کے اندر، اسی دانے سے جو ہے تو ہزاروں کروڑوں دانے نکل آتے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی کہاں سے بات ہو سکتی ہے؟ جو دانہ جو ہے تو انسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، وہ زمین کو چیرتا ہوا، زمین کو جو ہے تو چیرتا ہوا اوپر نکلتا ہے، اور وہ جو پھل اور جو درخت اوپر نکلتا ہے، اگر انسان اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ دانہ اور درخت جو ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اتنی سرد اور سخت ہوائیں چلتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ درخت نہیں ہلتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ درخت اپنی پیدائش کو اور اپنی پیداوار کو بڑھاتا رہتا ہے، اور آخرکار وہ
پیداوار اور درخت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھول لگتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھل لگتے ہیں، اور تب جا کر ہم 3-4 مہینے کے بعد جو ہے تو اس کو کاٹ کر اور اس کو تھیلوں میں بھر کر لاتے ہیں۔ یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ یہ کس کا کارخانہ ہے؟ یہ کس کی مشیت ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا ہے کہ کلو، کہ صرف کھاؤ پیو اور عیش کرو، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو اور اللہ رب العزت کے احکام کو بھی اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو خرچ کرو، اپنی زندگی کو صرف کرو۔ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا مالک ہو سکتا تھا تو وہ یہ دنیا میں رہتا اور چلتا پھرتا تھا، وہ تو کبھی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، وہ تو کبھی بھی اپنے مال کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ کبھی بھی اپنی بلڈنگ سے جو اس نے RCC بنایا تھا اس سے جدا ہونے کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ جس بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی ہے، وہ اس بلڈنگ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان اللہ رب العزت کی طرف سے اچک لیا جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنا کچھ بھی مالک نہیں ہے۔ خود جس بلڈنگ کو اس نے بنایا ہے اس بلڈنگ کے اندر رہنے کی بھی مہلت اللہ رب العزت اسے دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو اس بلڈنگ میں رہنے کی مہلت نہ دے تو یہ پیر کی جو ہے تو یہ پیر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو۔ میرے پیاروں، عزیزوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہماری زندگی بالکل ایک سائے کی طرح چل رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی بسر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں زندگی اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے۔ تبھی جا کر جو ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم کئی زمانے سے، کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے یہ سن رہے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی بالکل ختم ہونے کے لیے ہے، ہماری یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑھ نہیں رہے ہیں، یہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کہاں فرصت ہے اس کو سوچنے کے لیے، ہمیں کہاں فرصت ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ ہم نے تو زندگی کو جینا اسی لیے سیکھا ہے کہ ہمیں اس کو دنیا کے اندر اچھے طریقے سے ہمیں کھانا مل جائے، اچھے طریقے سے جو ہے تو پہننا اوڑھنا مل جائے، اور ہماری یہ دنیا کی زندگی کیسے بھی اچھے طریقے سے گزر جائے۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے، ہماری دنیا کی زندگی تکلیفوں سے دور ہو، ہماری دنیا کی زندگی پریشانیوں سے دور ہو، ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو یہ زندگی کے ختم کے بعد آتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا رکھا ہے بنا کر؟ ہم نے اس کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے کہ ہم جا کر اس کو استعمال کر لیں؟ آج کل ہمیں اپنے بچیوں کے اعتبار سے، اپنے لڑکوں کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے جو ہے تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے، ہماری لڑکی جوان ہو رہی ہے، جو ہے تو ہمیں اس کی شادی کی فکر ہے، ہمیں اس کے رشتے کی فکر ہے، ہمیں اس کے ہر چیز کی فکر ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اسی طریقے سے میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، آخرت کی بھی فکر ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم کیسے جو ہے تو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے، ہم کیسے آخرت کی زندگی کو بھول دیتے، ہم نے ان کو کیسے بھول دیا ہے
جس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے جو ہے تو قبر کی آغوش میں ہم نے لٹا کر رکھا ہے۔ ہم نے ان جو ہے تو دوستوں کو کیسے بھول دیا ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا پیلا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ کھایا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ ہم نے کیسے بھول دیا؟ آخر ہمیں فکر کرنا پڑے گی، آخر ہمیں فکر کرنا پڑے گی جس طریقے سے یہ زندگی ہے اور ایک زندگی آنے والی ہے۔ تو میرے پیارو، میں نے شروع خطبے کے اندر ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو ان مالوں میں سے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اچھی کمائی کے ذریعے۔ پاکیزہ مال اللہ رب العزت خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے انسانوں کو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ جس نے ہمیں ہر چیز دے رکھی ہے، اور وہی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نے جو فلاں چیزیں تم کو دے رکھی ہیں اور ہم نے ہماری طرف سے دے رکھی ہے، تم بھی اس کے مالک نہیں ہے، تو میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم حلال کمائی کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے۔ آخر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جو ہے تو خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے نہیں ہیں؟ کہ اللہ کے پاس یہ بہتی دریائے نہیں ہے؟ کہ اللہ ان ہواؤں کا مالک نہیں ہے؟ کہ اللہ ان بادشاہوں کا مالک نہیں ہے؟ کہ اللہ کے پاس ایسے مال نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے لیے کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے کہ اللہ انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں میرے پیارو، اللہ کے خزانے میں تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک نہ کمی آئی ہے، نہ کمی آ سکتی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بندوں سے صرف پیار کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی دنیا بنا لے اور آخرت بنا لے، اس لیے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے دیا ہے اسی کو لٹائے، جو اللہ نے مالک بنایا ہے اس کو خرچ کرے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کیا کرو۔ اس آیت کے اندر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے عشر مراد ہے، یعنی پیداوار جو انسان زمین سے نکالتا ہے، جو زمین اگاتی ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس پیر کے ذریعے، اس دانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ غلہ اگاتے ہیں۔ ان غلوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان کو کاٹو گے تو ان غلے کا حق ادا کیا کرو۔ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم نے تو 1 کنٹل ڈالا ہوگا، لیکن ہم نے تم کو ہزاروں ٹنوں سے دے دیا ہے، لیکن اللہ نے دیا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کاٹو گے غلے کو تو اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ اب اگر ہم ان پیداوار کو، ان کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں خود باڑی کے پانی سے یا ایسے پانی سے جو انسان جو ہے تو آسمان سے نہیں آتا ہے یا نالوں کے اندر نہیں بہتا ہے بلکہ کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کی پیداوار اس میں سے 10واں حصہ انسان کو نکالنا ضروری ہے۔ پورے پیداوار کا 10واں حصہ، کل پیداوار جتنی بھی ہوگی اس میں سے 10% یا 10واں حصہ انسان کو نکالنا ہوگا۔ ایسے کھیت کے ذریعے، جو کھیت جو ہے تو باڑی کے ذریعے یا پھر ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹیوب ویل جس کو آج کل وہ
کالی پیپ کے ذریعے جو پانی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے تو سیراب کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر ہماری کھیتی نکلی ہے، اگی ہے، تو اس میں سے 10واں حصہ اس کو دینا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ اور اگر ایسی پیداوار ہے جو آسمان کے پانی سے یا جو ہے تو دریاؤں کے پانی سے یا سمندروں کے پانی سے سیراب کیا گیا اور اس پانی کے ذریعے پیداوار نکلی ہے، تو اس پیداوار میں سے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اس کو عشر کہتے ہیں۔ 10واں حصہ اور 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اندازے سے ایسا نہیں کہ میری طرف سے 4 کنٹل، میری طرف سے 1000 کنٹل، یا میری طرف سے 5 کلو، ایسا نہیں چلے گا۔ حساب لگانا پڑے گا، پوری جو ہے تو جتنا ہمارے پاس مال نکلا ہے اتنا مال کا حساب لگانا پڑے گا، اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، جبھی جا کر ہم صحیح طریقے سے مال کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور کامل مومنین کی صفات بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ 5 جو ہے تو صفات اس آیت کے اندر مومنین کی بتائی گئی ہیں۔ وہ 5 صفتیں کہہ کر میں اپنے تقریر کو، اپنے بیان کو سمیٹنا چاہوں گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب کی ہی تو بات ہے کہ جنت اور جہنم نہ ہمارے تصور کے اندر ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، پل صراط کیسی ہے، اور جو ہے تو قبر کے اندر کیا ہوتا ہے ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ہم دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے تو ہم نے اس کو مان لیا۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، اور اسی پر جو ہے تو ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کا مدار ہے۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے کہ کیسے ہے، اللہ کی مشیت ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کی خلقت ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے مان لیا ہے، ہم نے جنت کو مانا ہے، دوزخ کو مانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو مانا ہے۔ اسی ماننے پر اللہ رب العزت نے ایمان کا مدار رکھا ہے، اور اسی کو نہ ماننے پر اللہ رب العزت نے کفر کا مدار رکھا ہے۔ جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ بھاڑ میں جائے گا۔ میرے پیارو، تو ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو ابھی تفصیل بتائی گئی غیب کی باتیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ سب بولو بھائی، کتنی مرتبہ فرض ہیں؟ 5 مرتبہ فرض ہیں 24 گھنٹے میں، یعنی دن اور رات میں اللہ رب العزت صرف اور صرف 5 مرتبہ بلا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں صرف 5 مرتبہ بلا رہا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو زندگی بھر ہمیں یہ کہتا کہ تجھ کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میری ہی جو ہے تو تجھ پر میرا ہی حکم چلے گا، لہٰذا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے۔ تو ہماری جو ہے تو بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اللہ کے حکم کو ٹال کر جو ہے تو دوسرا جو ہے تو طریقہ اختیار کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تو زندگی بھر سجدے میں پڑ جا، زندگی بھر تیرے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، زندگی بھر جو ہے تو تیرے زبانوں پر اللہ اللہ کا جو ہے تو ورد ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں جو ہے تو جی لے، لیکن ساتھ میں دن میں اور رات میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دے دے، صرف اور صرف 5 مرتبہ، 24 گھنٹے میں سے 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آ جا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آئی وہ بات جس کے جو ہے تو آج بیان کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے جو ان کو چیزیں دی ہے، جو ہم نے مال ان کو عطا کیا ہے، ومما رزقناہم، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرے۔ 2 چیزوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نمبر 1 نماز کو، اور نمبر 2 جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ کو۔ تو 2 چیزوں کا ہمیں اہتمام جو ہے تو ضروری ہے۔ ایک نماز کا اہتمام کرے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے
جو نماز کا اہتمام کرے گا، جو فرض کا اہتمام کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ فرض ادا کرے گا تو نوافل بھی تو ادا کرے گا، سنتیں بھی تو ادا کرے گا، مستحبات بھی تو ادا کرے گا، واجبات تو بھی ادا کرے گا، اور جتنے بھی اس کے علاوہ جو ہے تو بیان کیے ہوئے وہ ساری عبادتیں ادا کرے گا۔ جب اس نے ایک نمبر کو تھام لیا ہے تو وہ سارے نمبروں کو ادا کر سکتا ہے، لیکن جس نے ایک نمبر نماز کو نہیں تھاما ہے تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نوافل پڑھتا ہوگا، وہ ذکر و اذکار کرتا ہوگا، وہ عبادتیں کرتا ہوگا؟ جب سب سے محترم بالشان عبادت نماز کی ہے تو جب وہ ادا کرے گا تو اس سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسری نمازیں بھی ادا کرتا ہوگا، لیکن جس نے نماز میں ڈنڈی ماری تو وہ یقیناً دوسری نمازوں میں بھی ڈنڈی مارے گا۔ تو اس لیے نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ينفقون ومما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے اس کو دیا ہے خرچ کے اعتبار سے جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کرنا کیسا ہے وہ بہت ساری تفصیل ہے، لیکن سب سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جو فرائض اسلام میں سے 5 جو فرائض ہیں اس میں سے ایک اہم فریضہ ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد حج ہے اور روزے وغیرہ ہیں، یہ 5 فرائض ہے، اس میں سے ایک فرض زکوٰۃ کا ہے۔ تو اگر یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ایک فرض زکوٰۃ کو ادا کرے گا تو ظاہر ہے جب زکوٰۃ کو ادا کرے گا تو دوسرے جو نوافل ہے، مستحبات ہے، جو ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلانا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی کو کھلانا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یتیم غریب مسکین بیواؤں کو دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہوگا، یہ جو ہے تو مسکینوں کو اور غریبوں کو دیتا ہوگا؟ جو شخص زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہوگا، سال میں جو ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے، انسان پر جتنا بھی مال ہو، 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنے بقدر اگر انسان کے پاس مال ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اگر اتنا مال انسان کے پاس ہے تو اس میں سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سال بھر اگر انسان اس کا جو ہے تو مالک رہا اور اگلے سال تک اس کا مالک رہا تو وہ تاریخ آئے گی، 1 تاریخ پر اگر مثال کے طور پر مالک بنا اور اگلے سال کی 1 تاریخ پر بھی اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یتیموں کو بھی دے گا، غریبوں کو بھی دے گا، مسکینوں کو بھی دیتا ہوگا؟ جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ دوسرے ضرور کرتا ہوگا، لیکن جس نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری وہ ضرور دوسرے خرچے میں بھی ڈنڈی مارے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے تو عشر نکالنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیداوار دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سب خرچ کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الخلق وابتلى عباده بالفقر والغنى فأفقر بعضهم وأغنى وجعل الزكاة تزكية الأموال لمن يتزكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوجد وأفنى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالعلم والتقى. أما بعد فيا معشر الإخوان اعلموا أن الزكاة إحدى مباني الإسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا